السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بلغوا عنی ولو آیہ، رواه البخاری۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین حق کی، صحیح دین کی توفیق بخشی۔ ہم اس دین پر ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور بالکل خالص اصلی دین، جس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں، سلفی منہج کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اس منہج پر اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ سعادت بخشی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہم بدعات سے، شرک سے، گمراہیوں سے محفوظ ہیں۔ اس پر صبح و شام اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس ناحیے سے ہماری ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی منہج کے حامل ہیں، صحابہ اکرام کی منہج کو ہم ماننے والے ہیں، اہل حدیث ہیں۔ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اصل دین ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس ہے، اسلام کی صحیح اور سچی تعبیر ہمارے پاس ہے۔ اس کو دوسروں تک پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحابہ کے منہج پر ہیں، ہم ہی طائفہ منصورہ ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، تو ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم کو دین کا کام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا یہود و نصارہ 72 اور 73 فرقوں میں بٹ گئے۔ یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ 72 اور 71 فرقوں میں بٹ گئے، مگر میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سب کے سب جہنم میں جائے گا، صرف ایک جماعت حق پر باقی رہے گی، وہی جنت میں داخل ہوگی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے سوال کیا، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور گمراہیوں سے، فرقوں سے الگ ہو کر بالکل خالص آپ کی سنت اور شریعت پر قائم رہنے والے ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، وہی جنت کے مستحق ہے، جنت کے حقدار ہیں۔ اس فکر کے حامل یا اس صفت کے حامل ہم اہل حدیث ہیں۔ اس بات پر ہمیں بہت شکر بجا لانا چاہیے۔ وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم صحیح دین کو، پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچائے اور جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانے کی فکر کریں۔ جب معلوم ہے کہ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں، جو آپ کی تعلیمات پر ہیں، جو بدعات پر ہیں، جو شرک پر ہیں، وہ جنت سے محروم ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس چیز کو عام کرنے اور اس چیز کو پھیلانے کی ذمہ داری ہم ہی پر ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم طائفہ منصورہ ہیں، ہم پیارے نبی علیہ السلام کے دین پر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں، تو ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم دوسروں کو بدعات سے روکیں، شرک سے روکیں، جہنم کی راہ پر جو چل رہے ہیں
शैतानी राह पर जो चल रहे हैं, सिरात मुस्तकीम से भटके हुए हैं, उन सबों को सीधे रास्ते पर लाना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए इस उम्मत की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। उम्मत मोहम्मदिया का बहुत बड़ा मकाम है। कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत मोहम्मदी से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, बड़े अम्बिया है, बहुत अम्बिया है, 1,24,000। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किनको? जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलने वाले, नबी पर ईमान लाने वाले, मोहम्मद को नबी तस्लीम करने वाले, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक तआला कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुमको लोगों के लिए पैदा किया गया है, तुम्हारा वजूद लोगों के लिए। हमारा वजूद अपने पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, हमारा वजूद, हमारा दुनिया में आना लोगों के लिए, सारी मखलूक के लिए, सारे इंसानों के लिए। उखरिजत लिन्नास, जिम्मेदारी क्या है? फजीलत बताई, मकाम बताए, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा मकाम सबसे ऊंचा है। जिम्मेदारी बढ़ गई, फजीलत दी गई, रुतबा दिया गया, जिम्मेदारी बढ़ रही है। तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। भलाई क्या है? तौहीद की दावत देना, सुन्नत की दावत करना, ये सबसे बड़ी भलाई है, ये सबसे बड़ी नेकी है। लोगों को ईमान के रास्तों पर लेके चलना, ईमान की वजाहत करना, ईमान पर सवाब कदमी की फिक्र करना, तौहीद की दावत देना, शिर्क और कुफ्र से रोकना, ये सबसे बड़ी भलाई और सबसे बड़ी नेकी है। तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकते हो, शिर्क और बिदात से लोगों को मना करते हो। तो एक जमात ऐसी होनी चाहिए हमारे समाज में, हमारे शहर में, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर एक जमात, एक कमेटी होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी यही है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात होनी चाहिए। अल्लाह ताला कह रहा है तुम में से एक जमात होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी क्या है? उस जमात का काम क्या है? यदऊना इलल खैर, उन लोगों को भलाई का हुक्म दें, वयअमुरूना बिल वयनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकें, शिर्क से मना करें, बिदआत से रोकें। ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों की है। सहाबा इकराम का क्या मकाम था, मक्का और मदीना की क्या फजीलत है। हरम में नमाज पढ़ना, एक वक्त की नमाज पढ़ना 1 लाख का सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ना 1000 नमाज पढ़ने से बेहतर है। मदीना में मरना ये बहुत बड़ी सआदत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मरने वालों के लिए जो ईमान पर वफात पाए, मदीना में वफात पाने वालों के हक में क़यामत के दिन शफाअत करेंगे, खुसूसी शफाअत है। मगर सहाबा इकराम हरम को छोड़ा, मदीना को छोड़ा, दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गए। मकसद क्या था? मकसद यही था कि हम खैर उम्मत है, फिक्र यही है कि लोगों को जहन्नम की आग से बचा करके सिरात मुस्तकीम पर रखा जाए। शैतान ने इनको भटका दिया है दीन हनीफ से, सिरात मुस्तकीम से, तौहीद से लोगों को दूर कर दिया है। ऐसे भटके हुए लोगों को, बिखरे हुए लोगों को जो जहन्नम की राह पर चल रहे हैं, बर्बादी की डगर पर है, ऐसे लोगों को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के रास्ते पे लगाने के लिए सहाबा इकराम अपने घरों से निकल गए। हरम को छोड़ा, मक्का को छोड़ा, मदीना को छोड़ा। मदीना में वफात पाना ये बहुत बड़ी सआदत की बात थी, बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात थी। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना 1000 नमाज पढ़ने से बेहतर था। मगर सहाबा इकराम ने दीन की कुर्बानी के लिए, दीन की नशो इशाअत के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लोगों तक पहुँचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अपने घर बार को छोड़ा, वतन को छोड़ा, इलाके को छोड़ा, मस्जिद नबी को छोड़ा, हरम को छोड़ा, दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गए। उनका यही मिशन था कि बंदों की बंदगी से निकाल कर तौहीद की तरफ लाया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ लाया जाए, शिर्क और बिदअत से लोगों को रोक कर तौहीद और सुन्नत का उनको अलमबरदार बनाया जाए। ये सहाबा इकराम दुनिया के चप्पे चप्पे में फैले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल नहीं गुजरे थे,
اس دنیا کی اکثر آبادی اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ عمر بن خطاب کی دور خلافت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے ممالک فتح ہوئے، مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، خراسان فتح ہوا، بہت لمبی تاریخ ہے کہ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور لوگ مدینہ کا نام سنتے بڑے بڑے دشمنوں کے دل میں ہیبت پیدا ہو جاتی تھی، ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ جو آج حاضر ہے، جو آج یہاں سن رہے ہیں، وہ ہماری بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اپنے آخری خطبے میں، حجۃ الوداع کے سال میں، عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا، بڑا اہم خطبہ تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد کہا جو آج حاضر ہیں، جو یہاں آج میری بات کو براہ راست ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو گھروں میں باقی ہیں، جو وطن سے، جو یہاں سے دور ہے، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں ہے، وہ میری بات کو، میری سنت کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اسی ذمہ داری کو صحابہ کرام نے محسوس کیا، دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں پھیل گئے، تجارت کی راہ سے، دین کی تبلیغ کی راہ سے، ہر راستے سے وہ نکل گئے اللہ رب العالمین کی توحید کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ جس سرزمین پر ہم آباد ہیں، جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اس بھارت میں بھی صحابہ کرام کی بڑی تعداد یہاں تشریف لائی، اور یہاں پر آ کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت پیش کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو نصیحت کی، کاروباری راستے سے داخل ہوئے، اور پھر یہاں کے اندر اسلام داخل ہوا، اور یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے۔ اس سرزمین ہند پر مسلمانوں کی حکومت 1000 سال سے زیادہ ہے، 1000 سال سے زیادہ ہے مسلمانوں کی حکومت یہاں پہ قائم رہی، مگر جب منہج کا کام نہیں ہوا، توحید و سنت کا کام نہیں ہوا، یہاں کے حکمرانوں نے توحید و سنت کو نہیں پھیلایا، اللہ رب العالمین کی حکومت کی جو نعمت ان کو عطا کی تھی، یہ چھین لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی دعوت کو اور پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث کو، توحید کی دعوت کو پھیلانے والے بنے۔ اگر علم ہے پھیلانے والے داعی بنے، علم نہیں ہے سیکھے، مال ہے مال کی وجہ سے قربانی ہے۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، کسی کو تبلیغ اور دعوت کا کام صرف علماء کرے، توحید کی دعوت صرف علماء پھیلائے، یہ ذمہ داری پوری قوم کی ہے۔ ایک سماج میں، ایک قوم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دے، لوگوں کو شرک سے روکے، بدعات سے روکے، اسلام پر باقی رکھنے کی فکر کرے، ایک جماعت کی ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے لیے مال کی قربانی دی ہے، جان کی قربانی دی ہے، وقت کی قربانی دی ہے، طاقت کی قربانی دی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتے اگر علم ہے، اسلام کے داعی بنے، دوسروں تک توحید کو پہنچانے والے بنے، اور اگر علم نہیں ہے، پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم مال ہے تو مال خرچ کریں، مال کی طرح سے خرچ کریں۔ اسلام کی راہ میں مال کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مال کی قربانی دی ہے، اور جہاں جان کی قربانی کی بات ہے وہاں جان کی بھی قربانی دی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے خون اور پسینوں کو بہایا ہے، تب اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی دیکھے، اپنی آنکھ سے برائی دیکھ رہا ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فلیغیرہ بیدہ، طاقت اگر اس کے پاس ہے ہاتھ سے روک دے، منع کر دے اس کو، ہاتھ کا استعمال روک دے اس کو۔ اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی زبان سے منع کر دے، 2 لفظ بول دے، نصیحت کر دے، یہ بولنا ضروری ہے، اپنی زبان کا استعمال کرے، 2 لفظ بول دے، منع کر دے، نصیحت کر دے۔ زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے،
اس برائی کو جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اپنے دل میں اس کو برا جانے. اور اگر آدمی برائی کو برا نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو اب دل میں ایمان کا کوئی حصہ باقی نہیں. تو ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیک بن گئے، ایمان لائے، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہم نیک ہو گئے یہ کافی نہیں ہے. نیک بننے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، توحید قبول کرنے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری ہم پر یہ ہے. جیسے ہم نیک بن کے سدھر گئے، توحید والے ہو گئے، سنت والے ہو گئے، ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. یہ کافی نہیں ہے، کامیابی نہیں ملے گی، اس کے آگے ایک کام کرنا ہے تب کامیابی ملے گی. دوسروں کو سدھاریں، دوسروں کو سمجھائیں، نصیحت کریں، تبلیغ کریں، خیر کی دعوت دیں، شرک اور بدعت سے روکیں، تب کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین سورۃ العصر میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، کہا قسم ہے زمانے کی، پورے انسان خسارے میں ہے، بربادی میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. ہم نیک بن گئے، یہ کامیابی نہیں ہے، جنت نہیں ملے گی. کامیابی کب ہے؟ ہم سدھر گئے، توحید و سنت والے بن گئے، مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ہماری ذمہ داری دوسروں کو پہنچانا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، نصیحت کرنا ہے، تب کامیابی ملے گی. یہی اللہ نے سورۃ العصر میں فرمایا، کہا قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہے، بربادی میں ہے. سارے انسان، ٹوٹل انسان ہلاکت میں ہے، بربادی میں. اور کون لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، سدھر گئے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، تبلیغ کی، جو حق ان کو ملا ہے اس حق کو دوسروں تک پہنچائے، اس حق کو دوسروں تک پہنچائے. وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کی. ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں کو توحید پر لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لوگوں کی کھری کھوٹی باتوں کو سننا پڑتا ہے. یہ راستہ بڑا پرخطر ہے، اس میں آپ کو پھول کا ہار نہیں ملے گا. ممکن ہے کہ آپ کو زخم بھی برداشت کرنا پڑے، پتھر بھی کھانا پڑے، گالی بھی سننی پڑے. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا ہے، حق کو سمجھانا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو نیک بنانا ہے. تب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، تب ہم اس خسارے سے، اس نقصان سے بچ سکیں گے. اور اگر ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، ہمارے سمجھانے سے کوئی سدھر جاتا ہے، ہماری تبلیغ سے وہ آدمی موحد بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، توحید پر آ جاتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اگر ہمارے ذریعے سے ایک آدمی سدھر جاتا ہے، ہمارے سمجھانے سے ایک آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب تک وہ نیک کام کرے گا اس کا سارا ثواب ہم کو ملے گا، سمجھانے والوں کو ملے گا، نصیحت کرنے والوں کو. کتنا بڑا مقام ہے کہ ہمارے سمجھانے سے، نصیحت کرنے سے، ہماری تبلیغ سے یا ہمارے خرچ کرنے کے نتیجے میں اس آدمی کی اصلاح ہو گئی، سدھر گیا، ایمان لایا، توبہ کر لیا، سیدھے راستے پر آ گیا. جس نے سمجھایا ہے، نصیحت کی ہے، تربیت کی ہے، ساری جو نیکی کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا ہی، لیکن اس کا سارا ثواب اس کو ملے گا. جتنا اس کو مل رہا ہے اتنا سمجھانے والوں کو ملے گا. اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا تمہارے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت مل جائے، کوئی سدھر جائے، ہدایت مل جائے، یہ سرخ اٹھنی سے بہتر ہے، یہ سرخ اٹھنی سے بہتر ہے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. جس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، جس ماحول سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. ایمان کے سوداگر دنیا میں کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. ایسے نازک دور میں، پرفتن دور میں، فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے بال بچوں کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم خود دین پر قائم رہیں، دین پر ثبات قدمی اختیار کریں،
دین پر جم جائیں، اپنے بال بچوں کو دین پر جمائے رکھیں، اور پھر دوسروں کو جو بگڑے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، توحید کی نعمت سے، سنت کی دولت سے محروم ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھانا اور ان کو دین پر لانا یہ ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو دین کی دعوت کو عام کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔